اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہ آپ نے بتوں کو اپنا الہ اور معبود بنا رکھا ہے، کیوں بنا رکھا ہے؟ انی اراکا و قومک، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ معزز سامعین، اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور شرک کے رد میں بھی آیات نازل کی ہیں، اور توحید کے اس بات پر بہت سے عقلی دلائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت تامہ کو بھی بیان فرمایا اور اپنے علمی کمال کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس جیسا علم کسی اور کے پاس ہے، بر و بحر کا علم رکھنے والی وہ ذات ہے، اور ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، قطرے قطرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں سے گرنے والے پتے یہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، یعنی علم کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور ان دونوں چیزوں کو بیان اس لیے کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ ذات جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ہے اور جس کو پورا پورا اختیار اور ہر چیز پر ملکہ اور قدرت تامہ حاصل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت بھی اسی کی کریں، عبودیت کا اظہار بھی اسی کے سامنے کریں، عاجزی اور بندگی کا اظہار بھی اسی کے لیے کریں۔ اس لیے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے مختلف دلیلیں ذکر کی ہیں جو کہ عقلی دلیلیں ہیں، اور بہت سی یہ گزشتہ 2-3 رکوع اسی کے اندر گزرے۔ اب یہ جو گزشتہ سبق تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان معبودان باطلہ کو پکارنے لگ بیٹھوں، اس کی عبادت کروں جو میرے کسی نفع کے مالک نہیں ہیں، کسی نقصان کے مالک نہیں، اور پھر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹ آؤں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ جس کو شیطان نے زمین میں حیران و سرگرداں کر رکھا ہے اور اس کے ساتھی اس کو پکار رہے ہیں کہ یہاں ہدایت کی طرف آؤ، اور اللہ نے فرمایا ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو حقیقی ہدایت ہے وہ کس کی ہدایت ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے۔ تو معزز سامعین، اب ان تمام چیزوں کے بعد اب یہاں پر ابو الموحدین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی جو ہے وہ ایک متفق علیہ شخصیت ہیں انبیاء کرام علیہ السلام میں، کہ جن پر اقوام اکٹھی اور جمع ہوتی نظر آتی، متفق نظر آتی۔ اب اگر بات کی جائے یہود کی، تو یہود کیا کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے، اور یقیناً حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے اور ان کی ذریت سے یہود جو تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور اس نسبت سے جتنے عیسائی تھے وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ اور اگر بات اس دور کے ایک تیسرے بڑے مذہب کی جائے تو وہ مشرکین مکہ کا نظر آتا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے نظر آتے ہیں، اور جتنے عرب کے اندر یہ مکہ کے اندر رہنے والے تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے تھے۔ یہ 3 بڑے مذاہب تھے جو اس وقت جزیرۃ العرب میں موجود تھے۔ اب یہ تینوں اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور صرف نسبت نہیں کرتے تھے بلکہ اس نسبت پر فخر بھی کرتے تھے، اور ان تینوں میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار تھا
کہ ہم ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی دین اور مذہب کے پیروکار ہیں۔ اور اگر بات کی جائے مشرکین مکہ کی تو یہ تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے 1500 سال تک، 15 صدیوں تک یہ حضرت اسماعیل السلام کے دین پر پیروکار اور پابند رہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام آتا ہے قصی ابن کلاب کا۔ اس کے دور میں مکہ المکرمہ کے اندر شرک کے بیج بوئے گئے، اور پھر وہ شرک بڑھتا بڑھتا اس قدر بڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 360 کے قریب بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیے گئے، یعنی وہ گھر کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے اظہار کے طور پر اپنی نشانی اور شاعر اللہ کے طور پہ تعمیر کروایا تھا، اور اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں، اپنے خاص محبوب لوگوں کے، مقبول لوگوں کے ہاتھوں سے تعمیر کروایا تھا، اور جو کہ توحید کا مرکز تھا، مدعا تھا، اب وہی توحید کا مرکز اور وہی اللہ کا گھر وہ بت پرستی کا گڑھ بن چکا ہوا۔ تو اب معزز سامعین، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو المواحدین اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی جس طرح حضور کا دور بت پرستی کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بھی بت پرستی کا دور، اور بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ اور پھر کوئی جو ہے وہ بتوں کے ساتھ ساتھ سورج کا پجاری ہے، کوئی ستاروں کا پجاری ہے، کوئی آگ کی پرستش کرنے میں اپنے آپ پر فخر اور ناز کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ مختلف قسم کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو پتھر اور سنگریزے ہیں ان کے سامنے جھکنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو معزز سامعین، ایسے دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ، وہ بصیرت، وہ فہم عطا فرمائی کہ جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، بلکہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا ہوئی کہ نجومیوں نے پہلے سے بتا رکھا تھا فرعون کو کہ اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اسی طرح نجومیوں نے نمرود کو بھی بتایا کہ بچہ ایک پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت، تمہاری ریاست اور حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو نمرود نے میاں اور بیوی کے اختلاط پر اور مباشرت پر پابندی لگائی، اور جب بچے پیدا ہوتے اس کے باوجود اگر ہو جاتے تو ان بچوں کو نجومیوں کے پاس لایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ اس کی بابت بتائیں، کیا یہ وہی بچہ تو نہیں جو ہماری جو بادشاہت ہے اس کا زوال کا سبب بن سکتا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا جب وقت قریب آیا تو ان کی والدہ ایک غار میں جا کر چھپ گئی، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابتدائی کئی سال جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ رہے۔ اب اللہ نے فطرتی ایک توحید اور موحد جو صفت ہوتی ہے وہ ان کے قلب کے اندر ڈال۔ اب یہ ایسی حکمت و بصیرت لے کر پیدا ہوئے کہ پیدائشی طور پر یعنی بچپن سے ہی توحید پرست، ان کو بتوں سے سخت چڑ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی نبوت ملنے کے بعد احکام الہیہ کے تحت توحید کا نعرہ بلند کیا ہے تو اپنے گھر سے بلکہ اپنے باپ سے توحید کی ابتدا کی، اور اسی کا یہاں آج کی آیت میں تذکرہ۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اگر جائے ولادت کی بات کی جائے تو یہ بابل ایک شہر تھا جو کہ عراق کے اندر واقع تھا، اور عراق کا جو دارالخلافہ تھا اس سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر یہ شہر موجود تھا، اور کسی دور میں یہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، اور کلدانی جو تھے ان کا دارالخلافہ بھی یہی تھا۔ اس کے مضافات میں یا اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ آج جب وہ زمانے کے گردش نے اس شہر کو بالکل ختم کر دیا ہے، پر اس کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ جو ہے وہ ولادت ہوئی،
اور پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، نبوت کے جو فرائض ہیں ان کا آغاز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں سے انہوں نے ہجرت بھی کی اور فلسطین شام کی طرف گئے ہیں، اور مصر کے راستے سے، اور پھر حضرت جو لوط علیہ السلام وہ ان کے بھتیجے ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے ہجرت کے دوران، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کے دوران ان کو نبوت عطا فرمائی، اور بحرین کے مقام پر جو ہے وہ ان کی تشکیل ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین میں رہے، اور پھر 4 دفعہ زندگی میں مکہ المکرمہ کا بھی چکر لگایا، اور جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان کو چھوڑا ہے، اور بالکل اس وقت مکہ پہ آب و گیا آبادی تھی، یہاں پہ کوئی کسی انسان کا نام تک نہیں تھا، کوئی آبادی دور تک نہیں تھی، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، اور جنگلات اور سخت جو ہے وہ کالے ڈرونے قسم کے جو ہے وہ پہاڑ تھے۔ تو ایسی جو ہے وہ سچویشن میں، ایسی صورتحال میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے یہاں پہ چھوڑا، اور پھر یہ وہ پہلا موقع تھا جب مکہ کی بنیاد پڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں یہاں سے جاری کر دیا، چشمہ جاری کر دیا، اور ایک قوم اور قبیلے کو یہاں پہ آباد کر دیا، اور پھر وہاں سے القریٰ اس وادی کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے۔ اب معزز سامعین، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، وہ وقت یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزرا، کس سے؟ آزر سے، ان کے والد کا نام یہاں پہ کیا ذکر ہے؟ آزر۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ نے بتوں کو اپنا الہ اور معبود بنا رکھا ہے۔ یہاں پہ گویا کہ سوالیہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا بتوں کو اپنا الہ اور معبود سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے سنگریزے اور بت یہ کبھی بھی ہمارے الہ، ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ مزید جو ہے وہ ان کی جو دعوت ہے اس کا ذکر آگے جو ہے وہ اگلی آیات مبارکہ میں آ رہا ہے۔